کامیابی کا معیار کیا ہو، اس کو عنوان دیں گے، جی ٹھیک اور اہل طریقت کے کرنے کے کام، جی یہ ہے اس کا عنوان۔ جی کامیابی کا معیار کسے سمجھا جاتا ہے، اور ہم کس چیزوں میں کامیابی سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ ریکارڈنگ کر رہے ہیں سر؟ کامیابی کا جو معیار ہے نا، وہ تزکیہ نفس پر ہے۔ سوشل میڈیا پر آج کل جو پیری مریدی دکھائی جاتی ہے نا، یہ اچھل کود، یہ خوابیں، یہ کرامتیں، بعض اوقات آدمی کہتے ہیں یار یہ تو بالکل ٹھیک باتیں ہیں ساری، جی تو تصفیہ سے، ذکر کرنے سے بعض اوقات اس طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں آدمی کو، اور پھر وہ انہی چیزوں پر لوگوں کو لانے کی کوشش کرتا ہے۔ بعض اوقات کئی لوگ خود ایک کیف میں ہوتے ہیں، مستی میں ہوتے ہیں، جی اور اسی کیف و مستی میں وہ دوسروں کو بھی لانے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ سمجھاتے ہیں کہ یہ تصوف ہے، یہ حقیقی روحانیت ہے۔ حقیقی روحانیت کا تعلق تزکیہ کے ساتھ ہے۔ تزکیہ کیا چیز ہے؟ تزکیہ یہ چیز ہے کہ جس کو اللہ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، یعنی باطن کے اندر سے قدورتیں دور ہو جائیں، باطن کی صفائی ہو جائے۔ صفائی کس چیز سے ہو جائے؟ یعنی جس چیز کو اللہ نے منع کیا وہ اس سے قطع ہو کے ختم ہو جائے۔ خواجہ بہاؤالدین اولیاء نقشبند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نفس کے، جیسے ہمارے لطائف ہیں نا، 7 لطائف ہیں، 1 2 3 4 5 6، قلب ہے، روح ہے، سر، خفی، اخفا ہے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ ہر لطیفے کے 70 ہزار حجاب ہے۔ ہر لطیفے کے جب 70 حجابات ہیں تو اب یہ 7 لطائف پر، ایک پر 70 ہزار حجاب، دوسرے پر، تیسرے پر، جب یہ حجاب قطع ہوتے ہیں پھر نور معرفت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ یعنی قلب کے اندر ایک بڑی وسعت ہے، ایک بڑا جہان ہے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، کوئی کتنا بڑا بزرگ بن جائیں، نیک ہو جائیں، پرہیزگار ہو جائیں، کتنا ہمیں تلاوت نصیب ہے، کتنی تہجد نصیب ہے، کتنے اچھے کام نصیب ہیں، یہ دیکھیں کہ اس قلب بے تکبر ہے، عجب ہے، بڑھائی ہے اپنی، یہ دھیان کر لیں کہ آپ کو اللہ کی ذات کی معرفت کا ایک ذرہ بھی حاصل نہیں ہے۔ تزکیہ کا معنی یہ ہے کہ جتنی آپ کی صفائی ہوگی نا، جتنے لطائف کی صفائی ہوگی اور جتنے حجابات قطع ہوں گے، ان حجابات کے کٹنے سے جو چیز آپ کو نصیب ہوگی، جو دولت آپ کو نصیب ہوگی، اس کا نام ہے تواضع، اس کا نام ہے عاجزی، اس کا نام ہے انکساری، اس کا نام ہے للہیت۔ تو یہ جو سوشل میڈیا پر آج کل پیری مریدی کا ایک ڈھونگ رچا ہوا ہے، میں تو بعض لوگوں کا آج کل نام لینے سے بھی مجھے وہ نہیں ہوتا کہ میں ان کا نام لے کر ان کو تھوڑا سا لکارا کروں کبھی کبھی۔ اتنی زیادہ مخلوق ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے، یا اللہ یہ لوگ کیوں دنیا کے پیچھے مارے مارے پھر رہے ہیں؟ 2 روٹی کی جنگ ہے ساری، اور خدا کی معرفت سے لوگوں کو دور کر کے دنیا کتنی اکٹھی کریں گے، پھر کیا ہوگا؟ یہ تعویذ ہے، یہ مسخرات ہیں، یہ وظیفہ پڑھو تو یہ کر دیں گے تمہارے ساتھ۔ وہ ابکری والا ہے نا جس نے لوگوں کو ذہنی مریض کر دیا ہے۔
بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ یہ نام اللہ کی رضا کے لیے لے رہا ہوں میں، مجھے اس سے کیا غرض ہے؟ مجھے لوگ فون کرتے ہیں، عورتیں فون کرتی ہیں، پاگل ہو گئے لوگ. اور کچھ تجالیات کی کتابیں پڑھ کر نا، تجالیات کی کتابیں پڑھ کر ہم نے یہ وظیفہ شروع کیا ہوا ہے تو یہ ہو گیا ہے، یہ وظیفہ شروع کیا ہوا تو یہ ہو گیا ہے، یہ وظیفہ شروع کیا تو یہ ہو گیا ہے. آپ جتنے مرضی یہ وظیفے شروع کر دیں، آپ جتنے مرضی یہ وظیفے شروع کریں، جب تک کیسے بند ہوتا ہے یہ؟ جتنے مرضی یہ وظیفے کریں آپ کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے. بنیاد ٹھیک نہیں ہے. تو وہی مسئلہ ہے کہ آپ کنویں کو پاک کرتے نہیں ہیں، ڈول نکالی جا رہے ہیں. پہلے اللہ کی ذات کو سمجھو تو صحیح کہ اللہ ہے کون ہے. کارخانہ قدرت اللہ کے قبضے میں ہے، یہ سب کام اللہ کے چاہنے سے ہو رہے ہیں سارے. یہ میری آپ کی چاہت کام نہیں کر رہی. تو قد افلح من تزکا. تو تصوف کے نام پر، پیری مریدی کے نام پر کوئی بیچارے ایسے گمراہ ہو گئے کہ 10,000 بار یہ وظیفہ پڑھو تو یہ ہو جائے گا، 15,000 بار پڑھو تو یہ ہو جائے گا، ایسے کریں گے تو یہ ہو جائے گا. میں نے ان کو ایک دن پیغام بھیجا کسی ذریعے سے، میں نے کہا حضور کو ایسا وظیفہ بتائیں جیسے اللہ مل جائے، اللہ مل جائے. اتنی بڑی دکان بھی مل جائے گی مجھے، اتنا بڑا کاروبار بھی مل جائے گا مجھے، اور خدا بھی ملے گا کہ نہیں ملے گا. اللہ اکبر. جو لوگ خدا کے طالب ہوتے ہیں نا، میرے ایک بڑے اچھے بزرگ تھے، کہنے لگے مجھے درخواستی کہنے لگے کہ جنوں کی شہزادی میرے پاس آئی ہوئی ہے، نکاح چاہتی ہے، تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ کہا حضرت ہم نے آپ سے تعلق دنیا کے لیے نہیں رکھا. دنیا تو باہر بہت ملتی ہے، میاں جنوں میں بھی مالٹوں کے باغ بھی ہیں، گندم بھی ہے، جو بھی ہے، ہم نے دنیا کے لیے تعلق نہیں رکھا. فرمایا کامیاب ہو گئے ہو، میں امتحان لے رہا تھا تمہارا، کامیاب ہو گئے ہو. اب خانقاہ حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے، اس کا مطلب ہے آہ آہ. کیا مطلب ہے؟ آہ آہ. یہ کس بھول بھلیوں کے سفر میں چلے گئے. کچھ دجال کو مارنے کے لیے نکلے ہوئے عرصے سے، نہ دجال مرا تو نہ کچھ ہاتھ آیا. لوگ ذہنی مریض ہو گئے، پاگل ہو گئے. تزکیہ کو سمجھیں. آپ کی نگاہ جس وقت ماں سوا اللہ سے اٹھ گئی، آپ کے دل میں اللہ آ گئے، نہ دجال کچھ کر سکتا ہے، نہ شیاطین کچھ کر سکتے ہیں، نہ جادو کچھ کر سکتا ہے، نہ دشمن کچھ کر سکتا ہے. اب مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کو سائڈ پہ کیا ہوا ہے، آپ خود مقابلے کرتے ہیں ساری دنیا سے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. وہ اللہ کہتا ہوں میں خیر کا ارادہ کروں تمہیں نقصان نہیں دے سکتا کوئی بھی. کیوں ایسے کس سفر پہ چل نکلے ہو؟ قد افلح من تزکا، بنیادی طور پہ اللہ کی ذات عالی پہ اپنے یقین کو ٹھیک کرنا، دوئی کو ختم کرنا، شرک کو نکالنا اندر سے. اس لیے میں اکثر علماء کی خدمت میں خاص طور پہ عرض کرتا رہتا ہوں کہ لوگوں کو معرفت کے سفر پہ چلائیں، راہ کی باتوں میں نہ لگائیں.
اللہ کی توحید کا درس دیں، اللہ کی بات کریں ان سے۔ تمام انبیاء یہی بات کرتے گئے، تمام اولیاء یہی بات کرتے گئے، تمام صلاح امت یہی بات کرتے گئے۔ نہ لوگوں کو خوابوں میں لگاؤ، نہ لوگوں کو کرامتوں پہ لگاؤ، نہ کشفوں پہ لگاؤ، نہ لوگوں کو راہ کا کوئی سبق دو۔ اس مدینے والی سرکار نے جو سبق دیا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ کی طرف لگاؤ۔ اب عجیب بات یہ ہے کہ مقصود جو ہے اس سے نگاہ ہٹ گئی ہے، اور جو چیز محمود بھی نہیں ہے، جس کی تعریف بھی نہیں کی گئی، لوگ اس کے پیچھے پاگل ہو کے پھرتے ہیں۔ کئی لوگ آتے ہیں کہ اتنا عرصہ ہو گیا جی فلاں جگہ بیٹھے ہوئے ہیں یہ چیز حاصل کرنے کے لیے، اتنے عملیات ہو گئے ہیں، اب یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے، وہ جنگ سنگیو چلے کٹ دیا جان سکتی ہے، ایک نقطے وچ گل مکدی ہے۔ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو، جاگ بنا دودھ نہ جم دے باہو، باویں ہون کڑ کڑ کے لال رتے ہو۔ جاگ بنا علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، پہلے کہتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو۔ صحابہ کو جس وقت حضور نے یہ سبق سکھایا نا، یہ سبق، اللہ اکبر، ایک اللہ ہے بس، ایک اللہ ہو بس، باقی ہوس۔ صحابہ نے تعویل نہیں کیا کسی، صحابہ نے، ہم مشرفاً صدیقی ہیں نا، نقشبندی صدیقی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کوئی تعویل کی تھی؟ ایک آدمی نے کہا جی ایک آدمی کہتا ہے میں رات میں معراج پہ گیا، آسمان پہ گیا تھا، ایسے ہوا تھا، ایسے ہوا تھا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کون کہتا ہے یہ؟ کہتے ہیں جس کو تم نبی سمجھتے ہو وہ کہتا پھر ٹھیک کہتے ہیں۔ بظاہر تو بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا، کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، راتوں رات بندہ مسجد حرام سے اٹھا اور مسجد اقصی چلا گیا اور آسمانوں کی سیر کی اور خدا کی زیارت کی، ملاقات کی، واپس آئے اور سارے قصے کر دیے ہیں۔ تو وہ صدیق کہتے ہیں اگر وہ کہتے ہیں تو پھر ٹھیک کہتے ہیں، یعنی اللہ کی بات کو ایسے بٹھایا کہ اللہ کے بغیر ساری باتیں ان کو حضرت فرمایا کرتے تھے کوڑ نظر آتی، جھوٹ نظر آتا تھا۔ تو اللہ کو بٹھایا دل میں، بس یہ سبق ہے اصل میں ہمارا۔ اب یقین جانے ساری زندگی ریاضت کر لیں، مراقبے کر لیں، اور پہلے سبق کو نہیں پکایا۔ تسبیح ہزار دانوں کی پھری ہے، سلطان بہو کہتے ہیں تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی رہنا تسبیح پھڑ کے ہو۔ تسبیح کے ہزار دانے پھیر دیے ہیں، بڑے بول سے خدا بچائے، تسبیح پکڑی ہے نا، یہ خلاف مزاج کوئی چیز آ گئی ہے نا، تسبیح رہی ہے تو بندہ غصے میں آ جاتا ہے۔ یہ کیا تسبیح ہے؟ اس کو تسبیح کہتے ہیں، تسبیح اس کو کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ تسبیحیں جن لوگوں نے پکڑی ہے نا، پیر قریشی اس طرح کھڑکاتے تھے نا کہ ٹک کرتے تھے، ایک ہی ٹھک ہوتا تھا نا، دل ٹھک ہو جاتا تھا۔ تسبیح پھری تے دل نہ پھریا، کی لینا تسبیح پھڑ کے ہو۔ علم پڑھیا تے ادب نہ سکھیا، کی لینا علم پڑھ کے ہو۔ چلے کٹے تے کچھ نہ کھٹیا، کی لینا چلیاں وڑ کے ہو۔ جاگ بنا دودھ نہ جم دے باہو، بھاویں ہون کڑ کڑ کے لال رتے ہو۔ بھاویں ہون کڑ کڑ کے لال رتے آئے۔
اے یار گر تو طالبی مطلوب خود شناس، اے یار گر تو طالبی مطلوب خود شناس، مطلوب ہے ذوقی لو قال چیست۔ تو قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جی صاحب فرماتے تھے قرآن پڑھ کے لوگ جہنم میں چلے جائیں گے۔ نماز میں قرات ہو رہی ہے، حضرت مولویوں کی اصلاح یوں کرتے تھے قراء کی، فرمایا آپ جہری نمازوں میں بھی نماز ایسے ہی پڑھتے ہیں قرآن جیسے آپ جہری میں پڑھتے ہیں۔ اپنا پرکھنا ہو نا اپنے آپ کو، کبھی آپ کو نماز پڑھانی پڑ گئی ہے تو آپ نماز میں جو قرآن پڑھتے ہیں تو کیا آپ سری نمازوں میں بھی ایسی قرآن پڑھتے ہیں؟ ہاں، کیا جو تنہائی کی نمازیں آپ اس میں بھی ایسی ہوتے ہیں؟ اس میں کیا خیال ہے کہ لوگ میرا قرآن سن رہے ہیں، اور جو خدا کو سنا رہے ہو کیسے سنا رہے ہو؟ کیسی پکڑ ہے؟ جو اللہ کو سنا رہے وہ کیسے سنا رہے ہیں؟ جو اللہ کو سنا رہے ہیں وہ کیسے سنا رہے ہیں؟ جو اللہ کو سنایا وہ کیسے سنایا؟ اس پر ہماری نگاہ ہے جس پہ مخلوق کی نگاہ ہے، اور جہاں اللہ کی نگاہ ہے وہاں ہماری نگاہ نہیں ہے۔ اللہ تو کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ کس کو دیکھ رہے ہیں؟ اللہ تو دل کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ دل کہیں اور کر رہا ہے اس وقت، یہ دل تو کہیں اور لگا ہوا ہے اس وقت۔ آپ یقین کریں اللہ کے حرم میں بیٹھا ہوں، حضرت جی صاحب نے مجھے فرمایا نماز آپ نے پڑھانی ہے اگلی کسی موقع، مجھے کہا آپ نے پڑھانی ہے، میں سمجھ گیا۔ اس سے پہلے نماز میں نا جس آدمی نے نماز پڑھائی آج کہتے اف اف اف، کیا مطلب؟ پچھلے کو پتہ چلے میں کیسا قرآن پڑھتا ہوں، کیسا قرآن پڑھتا ہوں۔ بھائی جب تزکیے پہ نظر پڑی ہے نا جو استاد جی، آدمی دوسرے کاموں کے لیے فارغ ہی نہیں ہوا کبھی، میں تو یہ سمجھاؤ جب اپنے حال پر نظر پڑی ہے نا بندہ فارغ ہی نہیں ہے کسی اور کام کے لیے۔ میں اس سے فارغ ہو تو باہر لڑوں نا کسی سے۔ بلے شاہ فرماتے ہیں بلیاں اڑدیاں پھڑ لیں دے، جڑا کار بیٹھے انہوں پھڑیا ہی نہیں، منڈیر میں بیٹھے ہوئے تو سب پکڑتے ہو، اور جو اندر بیٹھا ہوا اس کے ساتھ کیا کیا؟ بات سمجھ؟ تو مجھے یہ سمجھ آئی ہے بات کہ جو تزکیہ کا سفر ہے نا، میں آج کل تو پیروں پر بھی حیران رہ جاتا ہوں، مولویوں پر بھی، اور اچھے اچھے تبلیغی دیندار لوگوں پر بھی، کہ خدا جانے ہم کیا چاہتے ہیں اور اللہ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں۔ میں نے دو بزرگ دیکھے جن سے براہ راست صحیح تعلق رہا میرا، میں نے تو ان کو آخر وقت تک روتے ہی دیکھا ہے، پریشان ہی دیکھا ہے، انجام کا ڈر ہی دیکھا ہے، انجام کا ڈر ہی دیکھا ہے کہ کیا ہوگا۔ خوف خدا دیکھا ہے، خشیت دیکھی ہے۔ اس لیے قد افلح من تزکا۔ آپ کو اور مجھے بزرگی کی سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نماز میں سست ہیں، کاہلی ہے، آپ کا سفر بہت ادھورا ہے، یہ فرض حکم ہے نا۔ آپ کی آنکھ ٹھیک نہیں دیکھتی، موبائل میں آپ بے حجاب ہیں دیکھنے میں، آپ کو کسی سے سند لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ میں بے جا غصہ ہے،
آپ میں حرص ہے، آپ میں لالچ ہے، آپ میں کسی مسلمان کے ساتھ زد بخل ہے، کسی مسلمان کی ابرو ریزی کرنی ہے، اس کی عزت پہ حملہ کرنا ہے، یعنی اس طرح کے کوئی بھی جذبہ آپ میں پایا جاتا ہے، اگر آپ خاتون ہیں، آپ خاوند کی نافرمان ہیں، آپ مرد ہیں تو آپ بیوی کے حقوق کو پامال کرتے ہیں، آپ اولاد ہیں، ماں باپ آپ سے ناراض ہیں، تو آپ جتنا مرضی 6 گھنٹے مراقبے کریں، ساری رات قیام اللیل کریں، آپ کا خدا کی بارگاہ میں آپ کا کوئی حصہ نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ اللہ کی بارگاہ سے حصہ لینے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ آپ کو تزکیہ نصیب ہو، قد افلح من تزکیٰ، تزکیہ نصیب ہو، اور جب تزکیہ نصیب ہوگا، یہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی ساری ضد ہے اس کی، یہ سب اس کی ضد ہیں، یعنی تزکیہ کا حامل آدمی ایسا نہیں ہوتا، جس کو تزکیہ نصیب ہوگا، تزکیہ کے حامل آدمی کو اس طرح کی چیز نہیں ہوتی، اس کو کوئی غلطی بھی متوجہ کرتا ہے نا، کہتے ہیں ہاں ہو سکتا ہے یہ میرا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، تزکیہ ایسی چیز ہے، تزکیہ ایسی دولت ہے۔ دیکھیں نا جی، ابھی ہم 50 کے لگ بھگ ہو گئے، آپ لوگ 40 50 کے، ساری دنیا نے کہا جی میں نے اوپر 2 پٹکے باندھے ہوئے ہیں، اوپر سے رومال ڈالا ہوا ہے، ساری شکل شبہات میری مومنہ والی ہے، اور میں اس پہ بڑا خوش ہوں کہ لوگ مجھے نیک سمجھ رہے ہیں۔ یہ کہانی کب تک چلے گی آخر؟ یہ سب قابل فکر بات ہے کہ نہیں؟ یہ کہانی کب تک چلے گی؟ آخر جب میں مر جاؤں گا نا، میرے مرنے کے بعد مجھے ان چیزوں کو فائدہ ہے، میں تو وہاں تو مجھے خود پتہ کرنا پڑے گا اپنی چیزوں کا۔ جتنے جمال ہوں گے، جتنے کمال ہوں گے، آدھا گھنٹہ قبر پہ کوئی نہیں کھڑا ہوتا بعد میں۔ بیٹا کتنا محبت والا ہے، اولاد ہے، تعلق والے ہیں، نام سارے تبدیل کر دیں گے ہمارے، کوئی میت کہے گا، کوئی لاش کہے گا، کوئی جنازہ کہے گا، کوئی کیا کہے گا۔ اب اتارنے کے بعد وہیں گپیں شروع ہو جائیں گی، چاول کھائیں گے، بریانی پکائی ہے، میٹھا ہے کہ نہیں ہے، فلاں چیز ہے کہ نہیں ہے، مہمانوں کے بسترے پورے ہیں کہ نہیں ہیں۔ اب وہ جو میرا جو ڈھکوسلے چلتے رہے دنیا میں، اس کا کیا ہوگا وہاں پر؟ میں تو نفس کو بزرگی پہ خوش کیا ہوا تھا، اس لیے کسی کی وہ کہتے ہیں نا چوپڑی چاپڑی باتوں میں بھی نہ آئے آدمی، من آنم کے من دانم، ہر آدمی کو اپنا احتساب رکھے۔ یا اللہ، اتنی عمر میری گزر گئی، بد نظری کا دائیا میرے اندر سے کیا کہ نہیں کیا؟ ایک بد نظری کرنی ہے نا، ایک بد نظری کا دائیا ہے، اب بھی مجھے خیال ہوتا ہے کہ یار میں یہ تانگ جھانک کرتا رہوں، کیسی خطرناک بیماری ہے یہ۔ یعنی تزکیہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اپنے فضلوں سے ان گندی بیماریوں کا دائیا دور کر دے کہ میں کیا دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اگر کسی برائی میں، کسی گناہ میں میرا ارادہ شامل ہو رہا ہے نا، میری نیت شامل ہو رہی ہے، میری نیت شامل ہو رہی ہے، اور میں اس گناہ کے کرتے وقت مجھے کوئی بھی کسی محسوس نہیں کرتا، میں یاد رکھیں یہ میں اپنے قلب پر وہ داغ لگا رہا ہوں، وہ داغ لگا رہا ہوں، اس کے صاف ہوتے ہوتے دھلتے دھلتے پتہ نہیں توبہ کا موقع ملتا ہے کہ نہیں ملتا، موت آ جائے گی۔ تو دائیا ختم ہو جائے اندر سے، حرام کا دائیا، جھوٹ کا دائیا، بدکاری کا دائیا، جی غلط دیکھنا، بولنا، سننا، اسٹو میں رہنا کسی کا کہ اس کو میں کیسے ذلیل کروں گا کبھی۔ اچھے اچھے لوگوں کو
میں نے خود ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا، چند اچھے اپنے آپ کو سمجھدار دیندار کہنے والے لوگ گرے تھے، چل دیکھ ہمارے بال بچ بھی آسی ہے، میرے پاس آئے گا نا سیدھا ہوگا، ٹھیک دیکھو میں کیسے کرتا ہوں۔ بھائی یہ دل تو آپ نے کسی اور کام کے لیے رکھا ہوا ہے، یہ تو ماں سوا اللہ کو پکارے آپ اس میں، یہ تو غیر کی پرستش ہو رہی ہے۔ اللہ کو چاہتے ہو تو اللہ کو چاہنے سے پہلے اللہ کی منع کردہ ہوئے چیزوں سے نکل جاؤ۔ ایک بار اللہ کا نام لے لینا، ایک بار بادشاہیوں میں زلزلہ برپا کر دیتا تھا کہ جس کا نام لے رہا ہے اس کو جانتا ہی ہے، سمجھے نا گل؟ سنیا آتے نا، سنیا پیغام دینا، پیغام دیا، تمہارے وزیر کو چاہیے کہ میرے مرید سے معافی مانگ لے، کسی اللہ والے نے کہا، ورنہ کل سے تمہاری بادشاہی کو ختم کرا دیں گے ہم۔ کچھ ہوش رکھو ساتھی۔ اب 10,000 بار یہ پڑھو تو 20,000 بار یہ پڑھو، دل کو ماں سوا سے پاک کر دو، ایک بار پڑھو بس۔ ماں سوا سے پاک کرو، ایک بار اللہ کہو، سبحان اللہ۔ پھر اللہ کے کہنے میں کیا، شاہ عبدالعزیز دباغ فرماتے ہیں ایک بار جب اللہ کہتا ہے نا بندہ، تو وہ زمین خوشی سے پھٹ جاتی ہے اور اس اللہ کہنے کے انوارات 6 جہتوں پہ نکل جاتے ہیں۔ لیکن ماں سوا دل میں ہے، غیر اللہ کے دل میں بیٹھا ہوا ہے، بس اللہ کے ساتھ یہ تعلق ہے، تو پھر کیسے ہوگا؟ تو اس لیے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ تو اس نقطے کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ مدینہ پاک میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کے حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، خالی نہ جائیں یہاں سے، خالی واپس نہ جائیں، کریم سے درخواست کریں، 2 کریموں سے درخواست کریں۔ وہ ایک فقیر آیا تھا نا، حکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جو معرفت کے مضامین ہوتے ہیں نا، اس کے لیے کوئی عالم فاضل ہونا بڑا ضروری نہیں ہے۔ اس نے آ کے بڑی عجیب بات کی، اس نے روزہ تر پہ صلاۃ والسلام پیش کیا، اس نے کہا اے اللہ کے نبی، آپ سے میری ایک درخواست ہے، یا نبی اللہ ایک درخواست ہے میری آپ سے، آپ مجھے اللہ سے ملا دیں، بس اور کچھ نہیں چاہتا، آپ کریم ہیں، اللہ سے ملائیں مجھے۔ پھر قبلے کی طرف مڑ کے کہتا ہے اللہ ایک درخواست آپ سے ہے، آپ مجھے نبی سے ملائیں۔ آپ بھی کریم ہیں، وہ بھی کریم ہیں، اور اللہ اگر آپ مجھے نبی سے ملائیں گے نا تو نبی والے اعمال جب میرے اندر آئیں گے تو میرا تزکیہ ہوگا، میری تربیت ہوگی۔ جب میری تربیت ہو جائے گی، میرا تزکیہ ہو جائے گا، آپ خوش ہو جائیں گے، آپ کے نبی بھی خوش ہو جائیں گے۔ اور خدایا اگر میری تربیت نہ ہو سکی، میں انسان نہ بن سکا، آپ کے اور میرے اور آپ کے نبی کے مشترکہ دشمن شیطان خوش ہو جائے گا۔ اللہ آپ کی مرضی، اب شیطان کو خوش کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ باتیں نہیں آتی۔ کیسی بات کر دی اس نے، ہاں؟ اللہ مجھے پاک کر دے۔ تو یہاں سے طہارت لے کر جائیں، تزکیہ لے کر جائیں، اصل دولت لے کر جائیں۔ اب جب غفلت نہیں ہوتی نا اندر آدمی کے، گناہ کی نحوست کی وجہ سے بعض اوقات آدمی عمل نہیں کر سکتا، گناہ کی اتنی غلط نحوست ہے۔ اب بد نظری والا آدمی قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن کے حقائق اس کو نصیب نہیں ہوتے۔ اب جس آدمی پہ بے جا غصہ طاری رہتا ہے، وہ معرفت کا نور حاصل نہیں کر سکتا، اس کو اللہ کی پہچان نہیں رہتی کچھ بھی، اور جان بوجھ کے سنت کا جو تارک ہے اس کو محبت رسول حاصل نہیں ہوتی، احترام رسول حاصل نہیں ہوتا۔ اور جس کے دل میں امیر شام کا بغض ہے اس کو تو ایمان ہی حاصل نہیں ہوتا۔ ہاں، جس کے سینے میں
میرے شام امیر شام کا بغض ہے نا، ہاں، جس کے دل میں صحابہ کا بغض ہے اس کو نور ایمان، اس کو تو ایمان ہی نصیب نہیں ہوتا، اس کا ایمان جل جاتا ہے۔ اچھا، باقی کفار کے اندر ایمان کی استعداد ہوتی ہے، باقی ایمان کفار کے اندر ایمان کی صلاحیت ہوتی ہے نا، اور جو صحابہ پہ تبرہ کرے نا اس کا ایمان جل جاتا ہے، اس کے اندر ایمان ہی نہیں ہوتا، جیسا مرضی ہے زور لگاؤ، ٹھیک ہے نا۔ یہ سوچتے ہوں کیوں ڈرے گے، کافر کافر نہ کیوں نہ مار دے اس کا، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، چنگا بنا نہ رہا ہے اور نہ ہی نہیں گندا کوئی، پہلے تو کہ خارج کی تھی نعرے مار دے سے ایسا نہیں مارے تو شروع تو نہیں مارے، کیا خیال ہے ہونا تھا جی، واہ صاحب واہ واہ، بزرگ بینگل آتے ہیں کہ واہ صاحب واہ، کافر کافر مارو سدا، سبحان اللہ۔ دشمن امیر شام کا چیلا ہے وہ شیطان کا، ماتم عبادت ہے اگر کرتے نہیں کیوں اپنے گھر، اب آئیں گھر بازار میں ان کو مزہ چکا چلو، سنیوں کا مذہب حق پہ ہے، حق بات حق منوا چلو، سمجھ آئیے جی۔ ہاں، ہر گناہ کی ایک تاثیر، اچھا بغض صحابہ کی اپنی نوست ہے، باقی چیزوں کی اپنی نوست ہے، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ مدینہ طیبہ کی مقبول حاضری نصیب فرمائے، اور اس حاضری کی برکت سے اللہ پاک یہ دولت میں نصیب ہونی ہے، اللہ وہ نصیب فرمائے، اور اس وقت تک اللہ اپنے پاس نہ بلائے جب تک اللہ ہم سے راضی نہ ہو جائے، اس وقت تک اللہ نہ بلائے جب تک راضی نہ ہو جائے، اور راضی ہو تو جب مرضی ہے بلا لے، ناراضگی میں نہ بلائے اللہ، ناراضگی میں اللہ نہ بلائے، ناراضگی میں اللہ نہ بلائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما، وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم۔ یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمارے اندر سے ظلمت کو دور فرما، تاریکی کو دور فرما، اندھیرا ختم فرما، نور معرفت نصیب فرما، اے اللہ اپنا قرب نصیب فرما، اپنی معیت نصیب فرما، اپنا ذوق شوق نصیب فرما، اپنا نام نصیب فرما، جب تک زندگی باقی ہے اللہ دین پہ زندہ رکھ، مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اے اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اللہ مرتے وقت ایمان نصیب فرما، اے اللہ ہمارے دل سے قدرت کو ختم فرما، نفرتیں ختم فرما، محبتیں پیدا فرما، یا اللہ اپنا قرب خاص پیدا فرما، یا اللہ یہ جتنے فقیر یہ اتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں یا اللہ ان سب کو اپنا مقرب ولی بنا، یا اللہ ان کو محبوبیت نصیب فرما، ان کو برکت و عافیت نصیب فرما، یا اللہ ہماری بچیوں کے ہمارے بچوں کے مقدر نصیب اچھے فرما، اولاد کے نصیب روشن فرما، اولاد کو ہدایت پہ قائم فرما، اے اللہ ہماری بچیوں کے مقدر اچھے فرما، بچوں کے مقدر اچھے فرما، یا اللہ جتنی زندگی باقی رہ گئی یا اللہ عافیت نصیب فرما، خیر نصیب فرما، جن دوستوں نے دعاؤں کا کہا ہے لکھا ہے یا امید رکھتے ہیں ہم سے یا اللہ یہ دعائیں ان کے حق میں قبول فرما، ہمارے والدین عزیز و اقارب بہن بھائی مشائخ اہل تعلق جو دنیا سے رخصت ہو گئے یا اللہ ہمارے سفر کے ثواب ان کی ارواح کو پہنچا، یا اللہ عمرے کا ثواب ہمارے والدین کو ہمارے مشائخ کو
ہمارے ٹوٹے پھوٹے جو عمل ہیں یا اللہ اس کا ثواب ان کی ارواح کو پہنچا کے ان کی روحوں کو خوش فرما۔ یا اللہ بری موت سے ہمیں بچا، بری انجام سے بچا، خاتمہ بالخیر ایمان پہ فرما۔ یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما، یا اللہ خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان پر رحم فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ڈاکٹر عافیہ کو اللہ رہا فرما، جہاں جہاں مسلمان مجاہدین ظالموں کی جیل قید میں ہیں، اللہ انہیں رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ انہیں رہائیاں نصیب فرما، یا اللہ انہیں رہائیاں نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خاص فضل و کرم سے ہمارے بچوں کو ہدایت پر قائم فرما۔ یا اللہ ہماری مسجد اور ہمارے مدرسے کی کچھ ضروریات ہیں یا اللہ یہاں کی دعاؤں میں اللہ ہم نے بڑی تاثیر دیکھی ہے یا اللہ تو اپنے فضلوں سے ہمارے ادارے کے کچھ قرض ہیں یا اللہ مسجد کی تعمیرات کی یا اللہ تو غیب سے دور فرما دے، یا اللہ ہماری ضروریات کو غیب سے آسان فرما دے، حل فرما دے۔ آپ کے خزانوں میں اللہ کمی نہیں ہے یا اللہ مہربانی فرما کر ہمارے جتنے کام چل رہے ہیں اللہ ان کو پایہ تکمیل تک پہنچا دے، جتنے دوست اس میں جس طرح بھی استعمال ہو رہے ہیں یا اللہ ان کو جزائے خیر نصیب فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما یا اللہ ہماری دعاؤں صلی اللہ علیہ وسلم۔